والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورہ طٰہٰ کا سورۃ الانبیاء سے ربط ذکر کیا تھا. سورہ طٰہٰ میں فرمایا کہ ہم نے یہ مسئلہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھیجا تو موسیٰ علیہ السلام نے جرأت اور بہادری سے اس مسئلے کو بیان فرمایا. اب سورۃ الانبیاء میں ترقی کر کے فرمایا کہ یہ مسئلہ صرف موسیٰ پیغمبر کو نہیں دیا بلکہ جتنے بھی نبی ہم نے دنیا میں بھیجے ہیں ہر نبی کو ہم نے یہی مسئلہ دے کر بھیجا، لا الہ الا انا. تو یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے، مرکزی مسئلہ ہے، مسئلہ توحید. اب اس سورت کی ابتدا میں اللہ غفلت شعار لوگوں کو اور مسئلہ توحید سے اور اللہ کی آیات سے اعراض کرنے والے لوگوں کو اللہ تنبیہ کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ان کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور یہ ابھی بھی غفلت میں جا رہے ہیں. ان کو تو جاگنا چاہیے تھا، اپنے حساب کی تیاری کرنی چاہیے تھی. بجائے تیاری کرنے کے یہ الٹا زیادہ منہ پھیر رہے ہیں، اعراض کر رہے ہیں، غفلت میں پڑ رہے ہیں. حالانکہ جب حساب کا وقت قریب آ جاتا ہے یا امتحان کا وقت قریب آ جاتا ہے تو آدمی ہر وقت اسی کی تیاری میں لگا رہتا ہے کہ بھئی میں نے حساب دینا ہے، میں نے امتحان دینا ہے. تو دن رات اس امتحان کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ آخرت کے حساب اور آخرت کے امتحان سے یہ بالکل غافل ہو گئے ہیں. معلوم ایسے ہوتا ہے کہ ان نے کوئی امتحان ہی نہیں دینا، آخرت میں ان سے کوئی حساب ہی نہیں ہونا، اس طرح یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. تو اللہ غفلت شعار لوگوں کو تنبیہ کرتے ہیں کہ اس غفلت سے باز آ جائیں اور آخرت کے حساب کی تیاری کریں. ان آیات کا ذرا ترجمہ سنیں. فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. قریب آ لگا ہے لوگوں کے حساب کا وقت اور وہ لوگ غفلت کے اندر معرضون، اعراض کیے جا رہے ہیں، منہ پھیرے جا رہے ہیں. حساب کے وقت سے مراد یا تو قیامت کا دن ہے، قیامت کا دن قریب آ لگا ہے.
دنیا کی جتنی عمر ہے اس لحاظ سے قیامت قریب آ گئی ہے۔ کتنا عرصہ دیکھو گزر چکا ہے، اب تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں انا والساعۃ کہاتین، او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کے پاک رسول فرماتے ہیں میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں۔ حضور نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملا کے فرمایا انا والساعۃ کہاتین۔ کیا مطلب؟ دیکھو لوگو، جس طرح یہ دونوں ملی ہوئی انگلیاں ہیں، ان دونوں کو دیکھو تھوڑا سا فرق ہے، یہ چھوٹی ہے یہ بڑی ہے۔ ایسے ہی سمجھو زندگی کا اتنا عرصہ گزر چکا ہے، یہ اتنا رہ گیا ہے، اس کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ یا مطلب یہ ہے انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت اس طرح ملا کے بھیجے گئے ہیں، اب میرے بعد قیامت ہی آئے گی، میرے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگو، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس لیے فرمایا دو چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا بعدی ابدا۔ اگر تم مضبوطی کے ساتھ ان دو چیزوں کو پکڑی رکھو گے، عمل کرتے رہو گے، تم کبھی سیدھے راستے سے گمراہ نہیں ہو سکو گے، کوئی بھی تمہیں گمراہ نہیں کر سکے گا۔ کتاب اللہ و سنتی، او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک ان میں سے اللہ کی کتاب ہے، ایک ان میں سے کیا؟ اللہ کی کتاب۔ اللہ کی کتاب قرآن پاک ہے، اور دوسری میں محمد الرسول اللہ کی سنت ہے۔ اگر قرآن اور میری سنت کو تم مضبوطی سے پکڑے رکھو گے، لن تضلوا بعدی ابدا، قیامت تک کبھی تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکے گا۔ سبحان اللہ۔ بہرحال اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں لوگوں، قیامت اور میں اس طرح دونوں اکٹھے بھیجے گئے ہیں، میرے بعد قیامت قائم ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ بھی فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ لگا ہے، قیامت آنے والی ہے، مگر پھر بھی لوگ تیاری نہیں کر رہے اپنے حساب دینے کی، پھر بھی غفلت کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ دوسرا مطلب یہ ہے اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے۔ کیا مطلب؟ موت قریب آ گئی ہے، موت قریب آ گئی۔ اور جب موت آ جائے گی تو اس بندے کی قیامت قائم ہو جائے گی۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں
मम्मात फकद कामत क़ियामतुहु औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह के पाक रसूल फरमाते हैं जो बंदा मर जाता है, फौत हो जाता है, फकद कामत क़ियामतुहु, उस बंदे की गोया क़यामत कायम हो जाती है। अब उसने क़यामत के दिन नहीं उठना है, मरने के बाद उसने कोई काम नहीं करना, मरने के बाद अब उसकी यूं समझो क़यामत ही है, हिसाब किताब उसका शुरू हो जाना है। कब्र में भी हिसाब होगा, कब्र में भी क्या है, हिसाब होगा। कब्र से हिसाब शुरू हो जाएगा। मगर लोगों को चाहिए था कि अपने इस कब्र में हिसाब देने की तैयारी करते, मगर लोगों का वहुम फी गफलतिन मुरिज़ून, अभी भी गफलत में पड़े हुए हैं। एक पल का भी इन्हें पता नहीं कि यार हमने अगले लम्हे के अंदर जिंदा रहना है या मर जाना है। एक पल का भी इन्हें पता कोई नहीं है, मगर फिर भी आखिरत की तैयारी कोई नहीं कर रहे, फिक्र कोई नहीं कर रहे, कब्र के हिसाब देने की फिक्र नहीं कर रहे। रेओ गफलत दे विच उमरा सारी, ते न सोचियो यार बिगाना। दरिंदे जागन परिंदे जागन, जिथे सो गए तू इंसाना। आसन कबरां ते लगसन खबरां, क्यों गाफिल होयो दीवाना। कर याद खुदावन बारी नू, बेसमझ तू इंसाना। हुण याद कर ले अपने रब नू, अभी से तैयारी कर ले अपने आखिरत की, कब्र की। यूं ना हो कब्र में जब तुझसे हिसाब लिया जाए उस वक़्त तू कहे या अल्लाह मुझे एक मर्तबा दोबारा दुनिया में लौटा दे, एक मर्तबा दुनिया के अंदर वापस लौटा दे। फन्नामल गैरल्लज़ी कुन्ना नामल, मैं अपनी सारी गफलतें दूर कर दूंगा, मैं नेक नेक अमल करूंगा, आखिरत की तैयारी करूंगा। आखिरत की क्या तैयारी करूंगा। उस वक़्त इंसान कहेगा अल्लाह थोड़ी सी मोहलत मुझे दे दे, मैं अच्छे अच्छे अमल कर लूँ, नेक अमल कर लूँ, आखिरत की तैयारी कर लूँ। अल्लाह फरमाएंगे नहीं नहीं, अब तुझे कोई मोहलत नहीं मिलनी, अब तूने दोबारा दुनिया में कोई नहीं जाना। हमने दुनिया में तुझे भेजा था, मौका तुझे दिया था, समझाने वाले भी भेजे थे, कायनात का दफ्तर भी तेरे सामने मैंने खोल के रख दिया था। अगर तू नसीहत हासिल करता, इबरत हासिल करता, तैयारी करता तो कर सकता था। इतना वक़्त मैंने तुझे दुनिया में दिया था, इतना वक़्त मैंने दुनिया में दिया, मगर तूने उससे फ़ायदा कोई नहीं उठाया। अब कोई फ़ायदा नहीं है हसरत और अफसोस करने का। चिड़ियाँ चुग गई जब खेत में बरसा तो किस काम का। अब तेरे अफसोस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, अब तो सिर्फ हसरते ही हसरते हैं। जामे उम्र भरा नाता, कफ़े दस्त साकी छलक पड़ा, रही दिल की दिल में हसरतें के कज़ा ने निशानी मिटा दिया। फिर इस तरह होगा, अभी तेरी गफलती होगी कि कज़ा के तेरा निशान भी मिटा देगी। तेरी दिल की हसरतें, उम्मीदें और ख्वाहिशें सारी की सारी धरी की धरी रह जाएंगी। उस वक़्त फिर तू अफसोस करेगा, मगर उस वक़्त का हसरत करना कोई फ़ायदामंद नहीं। इसलिए नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना, जब आदमी मरता है ना वो अफसोस करता है, हसरत करता है, चाहे नेक है वो भी अफसोस करता है, और जो
برا ہے وہ بھی افسوس کرتا ہے۔ برا تو اس لیے حسرت اور افسوس کرتا ہے کہ کاش میں اپنی برائی سے توبہ کر لیتا، میں اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا، رب کے حضور معافی مانگ لیتا اور میں نیک عمل کرنے والا ہوتا۔ کاش میں نیک عمل کر لیتا، گناہوں سے توبہ کر لیتا۔ تو یہ برا آدمی تو اس لیے حسرت کرے گا کہ میں برائی نہ کرتا، گناہ نہ کرتا، توبہ کر کے اپنے گناہ معاف کرا کے اب آتا۔ اور نیک اس لیے حسرت کرے گا کہ کاش جو لمحات میرے خدا کی یاد سے غفلت میں گزرے ہیں، کاش ان لمحوں کے اندر بھی میں رب کو یاد کیا کرتا ہوتا۔ سبحان اللہ۔ کاش وہ وقت میرے جو میں نے دنیا میں اپنے غفلت کے اندر، رب کی یاد سے غفلت کے اندر جو میں نے لمحے اپنے گزارے ہیں اور جو کھیل تماشے کے اندر میں نے زندگی گزاری ہے، کاش اس قیمتی وقت کے اندر میں اپنے رب کو یاد کیا ہوتا اور نیکیاں کمائی ہوتی، کاش وہ میرے لمحات ضائع نہ جاتے، تو اس وقت کا افسوس کرنا پھر کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ آج اللہ نے موقع دیا ہے، زندگی دی ہے، سمجھانے والے دیے ہیں، تو آج انسان کو چاہیے کہ وہ قبر کی بھی تیاری کرے اور آخرت کی بھی تیاری کرے۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، مرتے ہی قبر میں ان سے حساب شروع ہو جائے گا، یا قیامت کا دن قریب آ گیا ہے، قیامت کے دن بھی ان کا حساب لیا جائے گا۔ اور لوگوں کا حال یہ ہے ہم فی غفلۃ معرضون، او غفلت میں اعراض کر رہے ہیں۔ ان کے اعراض کی آگے اللہ حالت ذکر کرتے ہیں کہ ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون۔ ان کے غفلت کی حالت یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں جب بھی ان کے پاس کوئی نصیحت آتی ہے من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، محدث تازہ تازہ، محدث جب بھی کوئی نئی آیت اترتی ہے قرآن پاک کی، جب بھی مسئلہ توحید میرا پیغمبر بیان کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں الا استمعوہ وہم یلعبون، وہ اس حال میں سنتے ہیں کہ وہ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ اس کو سنتے ہیں تو کیا ہے، ہنسی مذاق میں سنتے ہیں، کھیل کود میں لگے ہوتے ہیں، ان کو یہ کوئی پرواہ نہیں ہوتی قرآن پاک کی آیات کی کہ رب کی طرف سے ہمارے پاس نصیحت آئی ہے، اللہ نے ہماری طرف یہ آیت نازل فرمائی ہے، اللہ نے یہ پیغام ہماری طرف بھیجا ہے۔ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ قرآن کی آیات میں اللہ نے ہماری طرف کیا نصیحت بھیجی ہے، کیا پیغام بھیجا ہے، کیا میسیج بھیجا ہے، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ یلعبون، وہ اسی طرح اپنے کھیل کود میں، اپنے کاروبار میں، اپنی تجارتوں میں، اپنے لین دین میں، اپنی ہنسی مذاق میں، اپنی محفلوں کو سجانے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو ہماری نصیحت کی پرواہ کوئی نہیں ہوتی۔ ایسے غافل ہیں کہ لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل بھی غفلت میں ہیں، ان کے دل بھی جسمانی طور پہ تو پہلے لگے ہوئے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل بھی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور چپکے سرگوشیاں کرتے ہیں الَّذِينَ ظَلَمُوا ای الَّذِينَ أَشْرَكُوا، جن لوگوں نے شرک کیا ہے، چپکے کیا سرگوشیاں کرتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں حَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، او لوگو یہ جو پیغمبر کہتا ہے میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، یہ تو ہم جیسا انسان ہے، یہ تو ہم جیسا کیا ہے؟ انسان، یہ بشر ہے، انسان ہے۔ کوئی رسول ہوتا تو اللہ فرشتہ آسمان سے نازل کرتا، فرشتہ رسول بن کے آتا، یہ تو بشر ہے اس لیے یہ رسول کوئی نہیں آئے، یہ سرگوشیاں کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں افتاتون السحر وانتم تبصرون،
तत्तबीऊन। आगे से कहते हैं फतातून सेहरा अय्या फतत्तबीऊन सेहरा, लोगों को कहते हैं क्या तुम इस जादू की इत्तिबा करते हो। अल्लाह के कलाम को क्या कहते हैं? जब मेरा पैगंबर कुरान बयान करता है ना, तो अब आगे से कोई दलील तो उनके पास होती नहीं, बेबस हो जाते हैं ना मेरे नबी के सामने, क्योंकि कुरान सुनते हैं ना, ये ऐसी मौजज़ाना कलाम है, ऐसी इसमें फसाहत है, बलागत है, और ऐसा इसका अंदाज़ है, अंदाज़ बयान है कुरान मुक़द्दस का। जब सुनते हैं ना तो एक मरतबा दिल तो हिल जाता है ना उनका, एक मरतबा दिल तो कुरान उनका खींचता है ना, उन्हें झंझोड़ता है ना, तो आगे से बेबस होते हैं ना, तो कहते हैं फतातून सेहरा, कहीं मान न लेना ये जादू है। ये कलाम क्या है? जादूगर की कलाम है, ये कुरान जादू है। वान तुम तुबसिरून, और तुम देख रहे हो, तुम जानते हो कि ये हमारे सामने है, हमारे कबीले का है, हमारे ख़ानदान का है, इसकी बात पे कहीं तुम फंस न जाना, कहीं ये मान न लेना ये जादू है। ये क्या है? आगे अल्लाह ने उनके इस शिकवे का जवाब दिया, वो इंशाअल्लाह कल जिक्र करेंगे। ये उनका शिकवा नकल किया कि अल्लाह फरमाते हैं बजाय मानने के उल्टा क्या कहते हैं कि ये जादू है। आगे अल्लाह ने उसका फिर जवाब दिया, वो कल जिक्र करेंगे। अल्लाह अमल की तौफीक।